السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میک وی لاگس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج آپ کو ایک درس حدیث سنایا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے ظلم سے بچے۔ یہ حدیث ملیرکینٹ میں مسجد توحید ہے، ان کے خطیب اور پیش امام جناب مفتی سید حسین احمد صاحب ہیں، جو کہ ایک معلم بھی ہیں اور بہت اچھی درس دیا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی سنیں، مفتی سید حسین احمد صاحب کو، انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے۔ اس حدیث میں جس قوم کا ذکر ہے، محدثین نے اس کا مصداق قانون کے نافذ کرنے والے اداروں کو قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں جو حکومتی پولیس ہوتی تھی یا سرکاری ادارے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے تھے۔ اب کوڑوں کا دور چلا گیا اور ان کی جگہ اسلحہ آ گیا۔ تو مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قانون نافذ کرنے کی ایک طاقت و قدرت دی ہے، ان کو وہ ذمہ داری دی ہے۔ اب اگر وہ لوگ عوام الناس پر ظلم کریں گے اور اپنی حدود سے تجاوز کریں گے تو اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اب اس میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے گناہ کو پکڑ کر اس پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا، ایک تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دینا، یہ بھی بے انصافی ہے۔ جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کا ضابطہ ذکر کیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے اور اس میں کوئی تعزیر آتی ہے، تو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنا اختیار دیا ہے، اتنا ہی اس پر اس سزا کا اجرا ہو سکتا ہے۔ اس سے زائد کرنے والا بھی اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بعض لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ان کوڑوں سے ظلم کرتے ہوں گے، ان کے پیٹوں میں سوائے حرام کے اور کچھ نہیں جائے گا۔ یہ آپ نے ان کے لیے گواہی ذکر کی۔ تو اگر کوئی اپنے اس عہدے کو، اپنی اس طاقت کو رشوت کا ذریعہ بنائے یا لوگوں پر ظلم کر کے ان کے مال کو غصب کرے، تو اس دنیا میں تو شاید وہ کسی کی پکڑ میں نہ آئے اور طاقت کے زعم میں وہ بچ جائے، لیکن آخرت میں اللہ کی جو عدالت ہے وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسا ظلم کرنے والے اس دنیا میں بھی مختلف قسم کی پریشانیوں میں پڑتے ہیں اور ظلم کا وبال اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے تحت علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے کسی پر بڑا بنایا اور اپنی اپنی حد میں اس کی وہ بڑائی ہوتی ہے، وہ اس کا ایک عہدہ ہوتا ہے، تو اس کے جو ماتحت ہیں ان پر اپنے عہدے کی وجہ سے کوئی ظلم نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر کے اندر اگر کوئی مزدور آپ بلوائیں کام کرنے کے لیے تو وہ آپ کا ماتحت ہے۔ اگر اس مزدور پر آپ زیادتی کریں یا اس کی مزدوری پوری نہ دیں تو یہ بھی ظلم ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کام کرنے والی ماسیاں ہیں، نوکر ہیں، مالی ہے، یہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان سے کام کرائے اور ان کو اجرت پوری نہ دے یا ان کو اجرت دینے میں ٹال مٹول سے کام لے تو یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ وہ شخص یہ سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے، یہ غریب تو نہ عدالت میں جا سکتا ہے، نہ اس کے پاس پیسہ اور طاقت ہے کہ یہ مجھ سے اپنا حق لے سکے، تو وہ اپنی طاقت پر اس ماسی کو، مزدور کو، نوکر کو، مالی کو اس کا حق نہیں دے رہا، تو یہ بھی اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔